بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ظل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ تھا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ، انسان نہیں وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں پی پی 32 کے امیر اور جرنیل پیر میاں غفار حسین اور ناظم اعلیٰ سپہ سالار اہل سنت حافظ عبداللہ رضوی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پی پی 32 میں نے یہیں آ کر سنا، شاگرد رشید قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ ممتاز احمد سہروردی، یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں ان کا نام نہ بھی لیتا تو آپ ان کو جانتے ہیں، اور علامہ ممتاز صاحب سے تو بڑا پرانا تعلق، سبحان اللہ۔ سمجھ لیجئے کہ جب تحریک کا آغاز ہوا تو ابھی حافظ عبداللہ صاحب سے جو ہے وہ الیک سلیک نہیں ہوئی تھی، میاں عبدالغفار صاحب سے الیک سلیک نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے قدموں میں ہم پہنچ گئے۔ تو ایسی خوش نصیب اور ایسے دلیر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہاں جتنی باتیں ہو چکی، کیونکہ میں نے آگے بھی ایک کنونشن میں پہنچنا ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ جو میں نے پیغام آپ کو دینا ہے وہ آپ کے حوالے کر کے اور پھر اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، کفر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تلوار کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی کفر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اسلام کی للکار کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن جب بھی کفر نے اسلام کو مٹانا چاہا یا گرانا چاہا، اسلام کو گرانے کے لیے کفر نے سہارا لیا نفاق کا، اور اس نے منافقت کرنے والے افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ان کو پیدا کیا، ان کو ٹٹولا، ان کو پھرولا، اور ان لوگوں کو ہر وقت تلاش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مجھے مل جائیں، تو کبھی میر جعفر اور کبھی میر صادق کی صورت میں آ کر انہوں نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا دیا۔ بابا جی فرماتے تھے نا کہ اسلام کی اپنی پاور ہے،
اور اسلام اپنی بات کرنے کے لیے کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھا. وہ نہ میاں غفار صاحب کے قدموں پہ بیٹھے گا، نہ جناب نعیم رضوی کے، نہ حافظ عبداللہ صاحب کے، نہ علامہ ممتاز صاحب کے، نہ چودھری عمران صاحب کے، نہ شفیق آذو صاحب کے، نہ علامہ کے. کسی کے قدموں میں اسلام نہیں بیٹھا. بابا جی جو ہمیں سبق پڑھا گئے ہیں کہ اسلام اپنی طاقت رکھتا، اسلام کی اپنی پاور ہے. اور وہ اگر پاور دیکھنی ہے تو پھر فضائے بدر پیدا کرنا، پھر بدر میں جانا پڑے گا. یہاں جتنی باتیں ہوئی یہ سب قبلہ امیر المجاہدین کا جیتا جاگتا فیضان ہے، یہ آپ کی کرامت ہے. اور فضائے بدر پہلے پیدا کرنی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی نصرت کو اتارے. فرشتوں کی مدد بعد میں آئے گی، لیکن ہمیں سب سے پہلے بدر میں جانا پڑا. بابا جی کاری بہ کے جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین وچ بہ کے بابا جی آدھے ٹھیک ہے جی ناموس رسالت کا کام کرو، ختم نبوت کا کام کرو، اور فیض آباد نہ جاندے ہمیں دسو ترمیم واپس ہونی سی جی نہیں. کار بہ کے یاد لو جی نظام مصطفیٰ آ جائے تو 2018 میں الیکشن نہ لڑ دے، میدان عمل میں نہ اتر دے. وقت دے فرعون اور وقت دے یزید اور یہودو نصارا دے جڑے دلال اور ایجنٹ سن انہاں دی اکھاں وچ اکھاں پا کے گل نہ کر دے. کیویں پتہ لوکاں نوں لگدا کہ جناب نظام مصطفیٰ بھی کوئی چیز ہوندی. قبلہ جدوں پاکستان بنیا اسی نورانی صاحب تو لے کے مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی اور جتنے بزرگ اسلاف گزرے اسی یہی سن نظام مصطفیٰ. لیکن قبلہ امیر المجاہدین دا جس ویلے پاکیزہ دور آیا تو پھر پتہ لگا کہ نظام مصطفیٰ ہے کہ یہ برکتاں کے اور دسیا کہ موت لیف وچ بھی آ جائے گی، رضائی وچ بھی آ جائے گی، بستر تے بھی آ جائے گی، لیکن آوے گی اس سے ویلے جس ویلے وقت مقرر ہے. حضرت خالد بن ولید کیڑی جنگ جڑی نہیں لڑی اسلام لے آنے تو بعد، لیکن شہادت نہیں سی نصیبہ میں نہیں آئی. آپ بستر علالت تے دنیا تو رخصت ہوئے، لیکن گل یہ ہے کہ ایک قوم نو اور امت مسلمہ نو سبق دے گئے کہ تو اسلام واسطے کھڑا ہو جا، موت تو نہیں ڈرنا. حافظ عبداللہ صاحب تک ماشاءاللہ میں گل خوش تو بھی بات جنا بھی پورا جائے، لیکن پولیس والے نو اور پورے ضلع گجرات نو کون کے رکھے گل کر جنا بھی پورا جائے. پنجواں شیڈول چھٹے چھواں شیڈول ستواں شیڈول ہاں جی ہوں تک جڑی رپورٹ ہے 5 بندے ضلع گجرات کے جڑے 4 شیڈول میرے نال ہی میرے سامنے حضرت فرما رہا سر تھوڑے جناب کیا فرمایا تسی لفظ یا صاحب فرمایا جی پیر بھائی بھی ہوندے تے ہن نواں بھائی جناب نے ایک نویں ٹرم دتی ہے یہ 4 شیڈول بھائی. الحمدللہ ہم قائم ہیں جناب. میں ہن آ رہا ہوں گڈی وچ ایک پاسے برات والے کو کال آ وہ کہنا جناب مولوی صاحب تواڈے کولوں سین کرانے نے. میں کہا سین دا میں نہیں کرنے جی حکم ہے جی ایس ایچ او صاحب نو جناب جڑا وہ تسی ملو جناب تے وہ ایس پی صاحب بھی بلا رہے ہیں تے جناب ڈی پی او صاحب بھی تے تسی جناب ملو اسی تواڈے کول سین کرانا چاہنے ہیں 4 شیڈول تواڈے تے لگ گیا. میں کہا یار جتنے مرضی شیڈول لانے نے لا چلا اسی تواڈے نال گل ہی کوئی نہیں کرنی. کیوں ہمارے قبلہ امیر المجاہدین ہمیں یہ سبق پڑھا گئے ہیں انہیں جانا اس تو کے گل کوئی نہیں. ہم کسی دلال کی دلالی کو نہیں مانتے، کسی ایجنٹ کی ایجنٹی کو نہیں مانتے، کسی فرعون کی فرعونیت کو نہیں مانتے. ہم اس رب کو مانتے ہیں جو ایک مچھر سے نمرود کو برباد. یہ اس کوئی خواہ نالی اتنا رہے بادشاہ اسی نے جس نے ویلا آیا تو جناب وقت ڈی پی او نے بھی آکھیا تو بندے دا پتر ہی نہیں تو گول کا کل کوئی نہیں. تم اس طرف لے کے جانا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں. لطف سجن دم بدم کارے سجن دادا. ہاں اگر ان بھی سجن بابا تو ان بھی سجن بابا یہ کل کوئی نہیں. ستم کر ادھر ہا انہر آزمائے تو تیر آزما لے ہم جگر آزمائے اور نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. اس میں حیرت کیا کہ ہم 2 دن کم دیے، لیکن الحمدللہ ہم ان کے ساتھ دیے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے دیے.
ایک خطیب اگر آدمو یا حضرت عبداللہ صاحب نو یا میاں صاحب نو آخنا نہ پوے لو جی آج چکو تے سارا کام کرو نا ابن امیر المجاہدین یہ فرما گئے کہ جب تم ہاتھ اٹھا کر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کرتے ہو یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر، تسی نے پاکستان وچ بیٹھ کے عہد وفا کر لگے ہو، کفر دور بیٹھ کے کمن لگے ہو۔ یہ گل ہے یا نہیں حضرت؟ گریٹ ویلڈر ہوئے اولینڈ دا او خنزیر تے جس لئے بابا جی گرفتار ہون جا کے عمران خان آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے وقت کی دہشتگرد کو خالد مدنی کو کہتا ہے کہ اس کا سر اتارو، تم نے اس کو پکڑ لیا، بہت اچھا کام کیا۔ تو بابا جی جس لئے 6 مہینے بعد باہر آنا تو پھر کہ عمران خان کی دہشتگردوں چھوڑ دیتا، پتہ لگ کے مسیطہ وڈیاں ہونا ضروری نہیں، آستانے وڈے ہونا ضروری نہیں، چوکھے پیسے ہونا ضروری نہیں، بڑا کاروبار ہونا ضروری نہیں، لیکن دل میں آقا مصطفیٰ کی محبت ہونا ضروری ہے، ان کی محبت ہونا ضروری ہے۔ پھر بندہ محبت مصطفیٰ کی طاقت نہ کسی نے گل کرے نا تو پھر ہزارہ میں دور بیٹھے آپ کو پھر بھی ٹائم پڑتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے کہ بابا پنجابی میں گلا کر لگ گیا یہ رب تشریح کرو آخدہ کے پھر زبانوں کی قید نہیں رہتی، جن کو مدینے والا کا دامن ہاتھ میں آ جائے پھر ان کا رستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تماشا تسی خوش نصیب ہو کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت ناموس واسطے تہاڈا انتخاب کرتے ہیں۔ اچھا جناب برکر کنونشن میں لکھے ہے، میں کہا لکھے گا کیا انہوں نے منصب نبی فقط و حدیث لکھی، حافظ صاحب قبلہ میں نے دسو کہ حدیث پاک تو پہلا بھی موجود ہے، کیوں نہیں علامہ قبلہ حضرت حدیث پاک میں انہیں گل کر رہا علامہ صاحب میں گل کر رہا میں گل کرتا مولوی ناراض ہو جاندے لیکن گل تو سچی ہے، اسی ساری زندگی ٹکر کھاتے جناب سرکار دے نام تے کھاتے اور قبلہ امیر المجاہدین سانی کو پیغام دیتا مولویوں پیرو اور حضور دے غلاموں جڑا نعرہ لاندے ہو ہر محفل میں کہ غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن تساں ٹکڑ رسول اللہ دے کھاتے لیکن حلال نہیں، حضرت نہیں کیتے سچی گل ہے، منصب نبی فقط الحدیث پہلا بھی موجود سی لیکن بیان کیوں نہیں ہوئی؟ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان پہلا بھی موجود سی، جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا کام کرتے ہیں وہ للہ کلہ نہیں ہوتا، اس کی پشت پر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بھی لیکن میں کہنا کہ جسے قبلہ امیر المجاہدین کی زبان میں جملے ادا ہوئے اور یہ جڑا مجدد ہوتا ہے نا یہ اس کی کرامت ہوتی ہے۔ اور میں ایک مفتی صاحب کی بات سن رہا تھا، مفتی اشرف القادری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی بڑی تقریریں وہ کام نہ کر سکی جب قبلہ امیر المجاہدین کے چھوٹے چھوٹے جملے کر گئے، چھوٹے جملے وہ کام کر گئے کہ جو بڑے بڑے شیخ الحدیث اور مفتی عالم اسلام کی تقریریں نہ کر سکی، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ بابے نے اس حدت اور شدت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا جو بابا جی کہا کرتے تھے کہ حضور سے آمنہ کے لال سے انیوا پیار کرو، پھر مدینے والے نے بھی بابے سے انیوا محبت لوگوں سے کروا دیا، بابے سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، لگاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ہمارے بابا سے کیا رشتہ ہے جی، ہمارا بابا سے ایک ہی رشتہ ہے کہ بابا جی نے ساری امت کو اٹھا کر دربار رسالت کے قدموں میں رکھ دیا، ساری امت کو اٹھایا، کوئی کسی کام میں لگا ہوا تھا، کوئی کسی کام میں لگا ہوا تھا، کوئی جناب والا کسی کی چمچہ گیری میں لگا ہوا تھا، باب رضوی نے سب کو اٹھایا اور مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لا کے پھاڑا۔ اس لیے
بابا جی فرماتے تھے نا شرو نون نہیں کہا دیتے کابلی شیر بابا جی جس ویلے بھی جناب انہوں نے ملاقات کرنے انہوں نے کہا بلے شیر شیر آگے جب بابا جی یہ فرما کے گئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین کا کام کرنے والے گیدڑ نہیں ہوا کرتے بلکہ شیر ہوا کرتے ہیں تو پھر جب شیر کہلوایا ہے تو پھر وہ صفات بھی اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی وہ جرأت بھی پیدا کرنی پڑے گی اور گالو یہ اقبال دا شیر پڑھ کے بابا جی تشریح کرتے سن کہ بزدل بندہ تے سرکار نال پیار ہی نہیں کر سکتا حافظ عبداللہ صاحب جناب جو ہے گرفتار ہوئے اے ٹی سی عدالت دہشت گرد بھی قرار دیتے گئے اور کہا کہ دیا دہشت گردن اور سارا کچھ جیلہ کٹیا میں دسو کو جینے جانے تو سامنے نہیں بیٹھے اور بھی جنہوں لوگ کا جیلہ کٹ گیا جیلہ وچ گیا حافظ شفیق آرزو صاحب جیلہ وچ گئے جیلہ کٹ گیا ہے وقار صاحب گئے علامہ ممتاز صاحب تو دوری باری گئے میں تائیں نہ چوکھوں پیار کرنا تو دوری باری گئے پہلے پر آگے بچ بھی گئے دوے پر آگے بچ بھی گئے تباشا ہونے بھی کہتے موقع آیا تھا اسی پھر بھی آتا رہا یہ تو گھڑلی کوئی نہیں بادشاہ اس وجہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پرچے کر لو تم کہو اچھا جی محفل کب شروع ہوگی کنونشن کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے یہ پاکستان تمہارے باپ نے نہیں بنایا یہ تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جن کی اولادیں ہم ہیں ہمارے باپوں نے پاکستان بنایا میں یہاں بات کرنے لگا ہوں اور علامہ ممتاز صاحب اور جتنے علماء یہاں بیٹھے وہ تاریخ کو جانتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ پاکستان کو بنا 14 اگست سن 1947 میں اور جب سن 1946 آتا ہے اور محدث کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ بنارس میں سنی کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں جہاں پر 5 لاکھ عوام اہل سنت جمع ہوتی ہے 5000 کے قریب علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک ہی اعلان کیا جاتا ہے ایک ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنانے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو عوام اہل سنت علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت پاکستان بنا کے چھوڑیں گے ہمیں تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں ہمیں تم یہ کہتے ہو کہ یہ پاکستان کے مخالف ہیں نہ ہم وہ نہیں فضل الرحمان کے باپ نے یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں اور یہ ان لوگوں نے کہا تھا جو سدا تمہاری گردنوں کو اتار کر اور ان گردنوں اور ان سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہے جنہوں نے کہا کہ پاکستان تو پاکستان نہیں ہے یہ پلیدستان ہے ہم نے تو یہ نہیں کہا ہم تو یہی کہتے رہے کہ جن بزرگوں نے پیر مانگی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو پیر سکوڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو جنہوں نے قائد اعظم کو بھی اور مسلم لیگ کو بھی یہ یقین دلایا کہ پاکستان کے لیے تم کام کرو ہم اپنے آستانوں کو لے کر اپنے مریدوں کو لے کر تحریک پاکستان کا حصہ بنیں گے اور بنے شیر چکے اچھے ہاتھ رکھو یار خدا دے بندو اچھے ہاتھ رکھے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا یہ تو دسنا نا بابا جی سان دس کے نہیں گئے بابا جی ساڑھے ضلع میں اسلام دی بھی محبت زندہ کر کے گئے اور پاکستان دی محبت بھی زندہ کر کے گئے تحریک لبیک پاکستان کا منشور کیا ہے کیا منشور ہے اسلام سب سے پہلے اسلام تین ہی باتیں ہیں کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے روٹی کپڑا مکان نہیں ہے کوئی جناب موٹر وے نہیں ہے کوئی جناب ریل کی پٹری نہیں ہے بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ سب کام تو ہو ہی جائیں گے جب مصطفیٰ کا دین تخت پہ آ جائے گا حضور کے دین کی برکات میں ایک ادھر کرتا ہوں پیر صاحب کہتے ہیں پیرا بھی بڑی برکات ہے مولیاں بھی بڑی برکات ہے جیڑا بندہ صبح سے لے کے شام تک درود پڑھے بڑی برکات ہے میں کہنا درود آلے بھی جس نے درود آلے تو درود پڑھو تو درود دی برکت ہے جنہاں سے درود پڑھے جا رہے ہیں انہیں تو نظام کی برکت نہیں ہے جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو پھر کپڑے بھی مل جائیں گے پھر روٹی بھی مل جائے گی پھر موٹر وے بھی مل جائے گی پھر گاڑی بھی مل جائے گا پھر بنگلہ ہر چیز مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کا نظام تخت پہ ہو ہمارا منشور کیا ہے اسلام دوسرا نقطہ کیا ہے پاکستان تیسرا نقطہ کیا ہے عوام کتنا پاکیزہ ہمارا منشور ہے نہ ہمارے منشور کی مثال ملتی ہے نہ ہی ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کی مثال ملتی ہے اور اب
قبلہ امیر المجاہدین کے جانشین قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی مثال نہیں. لوگ کہتے ہیں خادم رضوی تو چلا گیا اب مشن رک جائے گا. تو ہم تو اس والے غازی الدین شہید کے ماننے والے ہیں جنہوں نے یہ ہمیں سبق دیا کہ جب بھی گستاخ رسول اٹھے تو میں تو قبر میں جا رہا ہوں لیکن میرا خنجر باہر ہی موجود ہے. تو قبلہ امیر المجاہدین تو اپنے مزار پرانوار میں تشریف لے کے چلے گئے، ظاہری پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا مشن زندہ اور تابندہ ہے اور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم 2 دن کب جیے اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے، تو نظام مصطفیٰ کی بات کر کے جیے. نہ ہی ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ ہی ہم جھکنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم نظام مصطفیٰ کے موقف سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. وہ اور تھے جو اندر بیٹھ کر تم سے سوداگریاں کر لیا کرتے تھے، وہ اور تھے کہ جب لاہور سے قافلہ چلتا تھا تو پھر کاموں کی میں سودا بازی ہو جایا کرتی تھی، وہ اور تھے. دنیا نے دیکھ لیا کہ آج قبلہ حافظ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ آج کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم جو ہے وہ علماء سے مشاورت کریں گے، تو پھر آپ نے مشاورت کا حال دیکھ لیا. حضرت دل کٹتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے. لبادہ مولویت کا ہو، لبادہ پیری کا ہو، اور چمچہ گیری یہود و نصارہ کے دلالوں اور ایجنٹوں کی ہو. یہ کس کو پیغام تم دے رہے ہو؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ اور اپنے مرنے سے ڈرو، اپنی قبر سے ڈرو، اور حشر میں آمنہ کے لال کو کیا رو دکھاؤ گے؟ آج تم جس دلال کی دلالی کرنے کے لیے یہ کہتے ہو وہ تو عاشق رسول ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا عاشق رسول ہے، وہ کیسا عاشق رسول ہے جو 2018 میں عاشق ملونہ گستاخہ کو چھوڑ دیتا ہے اور وقت کے مجدد کو، وقت کے عالم کو، وقت کے دین مصطفیٰ کے سپاہی کو، غازی کو 6 ماہ کے لیے پابند سلاسل کر دیتا ہے. حضرت ہمیں اٹھنا ہوگا، آپ کو اٹھنا ہوگا، ہمیں ہوش میں آنا ہوگا، آپ کو ہوش میں آنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. بتائیے مجھے تحریک لبیک پاکستان حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو جب بلائے گی اور قبلہ حافظ صاحب نے جو اعلان کیا کہ 16 فروری کی شام تمہاری ہے اور 17 فروری کا سورج اور دن ہمارا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے کیا 17 فروری کو اپنی گردنیں لے کر میدان عمل میں نکلو گے؟ میں کہتا ہوں یہاں جتنے ٹاؤٹ اور ایجنسیوں کے کٹو بیٹھے ہیں نوٹ کرو، یہ حضور کے غلام اپنی گردنوں کو دونوں طرف سے مصطفیٰ کی عزت کے لیے لے کر آئے. ہم گردن کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ ہم اپنی گردن کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ تشریف رکھیے، بیٹھیے. ایسے نعرے لگانا ہے، یہ ہاتھوں کا ایسے کر کے میں آپ کو جھلک بھی اس کی بتا، میں دلیل دیتا ہوں. ایسے ایسے من سب نبی ومن سب نبی من سب نبی. آپ کو مثال دیتا ہوں، بیٹھیے تشریف رکھیے. غلام عباس فیضی صاحب کے پاس آئے ڈالے لے کر دی ناز مالا جو شمالی پنجاب کے حضرت تو اندر پتا تو دو آئے انہوں کو 70-80 بچے درسی اور یہ راتی جسے لے آئے نا حضرت تو بچے باہر نکل کے نا انہیں ڈالیا منہ کر کے انہوں نے منصب نبی فقط انہیں 60 بچے 50 بچے مارو لے ڈالے جناب کیا بن گئے. کیا بات. دوسرے دن حضرت وہ آئے راتی 2 بجے انہیں کول آئے تو ان تو بچے ستے ہونے نہ کیا مولانا صاحب ہم بھی کہتے ہیں منصب نبی فقط لو، ہم بھی حضور کا کلمہ تو ہم نے پڑھا، ہم بھی کہتے ہیں منصب نبی فقط لو. انہوں نے کہا میں بچے نہیں دکھاؤں کیا تو ہم سمجھ نہیں آئے بٹھے بول رہے لگا بچے نہیں دکھاؤں
اسی بھی ادو تک اسی بھی مرنا ہے اسی بچے میں جگان کیا بات کیا بات بادشاہ کھونا تو پٹن گئے نے کھونا تو پٹن گئے نے کمل شاہ ہاں آباس پر آج اوکھنا دے انہوں نے اوکھنا جناب 17 دن نہیں ملاقات ہوئے 17 دن نہیں ملاقات ہوئے گی اور جڑے ہمیشہ میدان نہیں ملاقات کر دیں یہ تو جنانیاں نہ کم ہے کیا بات ہاں خسر خسر اینگ نہیں ہونا پترو کسی ہو بابا جی آپ نے حافظ صاحب کا سنا نا انٹرویو انہوں نے کہا بابا جی بڑے تو بڑی کر رہے ہیں چھاڑ بڑا پترا پر چھوڑ تو ہے پر چھاڑ لگے آپ نے پھر کیا بتایا آپ نے انٹرویو میں کیا ارشاد فرمایا کہ جب میں خیمے سے باہر نکلا تو میرا دل کر رہا تھا میں دو عالم سے ٹکرا تھا تو تسی ٹکرانے واسطے تیار ہو مٹھے بول رہے ہو میرے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا میں نے باتیں تو اور کرنی تھی تنظیمی یہاں تو کوئی اور ہی رنگ ہے شیرہ بھی جناب لو میں بھی شیر ہو گیا لو جی میں بھی انہاں دی لینڈ بھی چلا گیا کل صرف اتنی کرنی ہے 31 جنوری نو اللہ بڑھیاں سن پر پھر کتے موقع جناب انہاں شیرہ دیتا تھا ایک گدڑ بھی حاضر ہو جائے گا 31 جنوری قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں ضلع گجرات تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے ویسے بھی ہمارا ریکارڈ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بڑا ہی سنہری ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہم کچھ نہیں ہماری کیا طاقت میاں صاحب نے جو فرمایا میں بالکل کلی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے کچھ بابا جی فرمایا کرتے تھے جس دن ہم نے یہ مان لیا نا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا سمجھے ہمارا زوال شروع ہو گیا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہنا ہے ہم نے کچھ نہیں ہم نے 31 جنوری کو حافظ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ تشریف لا رہے ہیں مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان 2000 شرکی PP 28 جلال پور میں آپ کا 10 بجے صبح اتوار والے دن 10 بجے آپ کا تاریخ 7 استقبال ہونے جا رہا ہے آپ اس استقبال کا حصہ بنیں گے تشریف لائیں گے ان دونوں شیروں کی قیادت میں آئیں گے آپ نے آنا ہے اور اس کے علاوہ جو 17 فروری ہے وہ تو ہے ہی ہے اور میں حافظ عبداللہ صاحب کا جب وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تو یوم عشق رسول ہے واہ جی واہ تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں میدان لگانے کے لیے ہم اتنے مرضی شیڈول لگا ہم حاضر ہیں اور آخری ایک تنظیمی بات کرنے لگا ہوں دیکھیے یہاں کتنی باتیں ہوئی کہ ہم نے ایک دوسرے کا دستے بازو پر بڑی شیوں مثالیں موجود ہیں ہم نے دستے بازو پر آپ کے سرپرست سامنے بیٹھے ہیں علامہ ممتاز صاحب آپ کے امیر صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں آپ کے ناظم اعلیٰ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں یہ تین جو عہدے ہیں کسی بھی باڈی کے اندر یہ ہمیشہ سمجھ لیجئے کہ کلیدی ہوا کرتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ میجر جی میں کرتا ہوں یہ میجر ہوا کرتے ہیں اور یہ جو عہدے ہیں یہ سمجھ لیجئے کور کمیٹی ہوتی ہے باقی ساری باڈی نے ان کے نیچے کام کرنا اور ان کی اطاعت آپ سب پر لازم ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں آپ مرکز نے ان کو امیر بنایا ان کو سرپرست بنایا ان کو ناظم اعلیٰ بنایا ان کی بات ماننا ہر کارکن اور دیگر جو باڈی کے اراکین ہیں ان پر لازم ہے ضلع کی باڈی ہے اس کے نیچے PP کی باڈی ہے اس کے نیچے ہر UC میں باڈی ہے اور اگر آگے محلے ہیں تو اس میں بھی باڈی ہے تو ہر ایک نے اپنے بڑے عہدیدار کی اطاعت کرنا اس کی بات ماننا اس میں کوئی یہ نہیں جیسا حضرت نے کہا نا کہ قائد تو قبلہ امیر المجاہدین ہم سب حضور کے نوکر ہیں اور ہم حضور کے بعد قبلہ امیر المجاہدین کے نوکر ہیں آپ تو اپنا تعارف کراتے ہیں میں کتا پاک رسول اللہ بھوکے شور مچاوے تو میرا جا نکمہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم قبلہ امیر المجاہدین کے در کے کتے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ بات ہوئی وہ بندہ کہتا ہے یار ہماری نوکری کا مسئلہ آپ بتا دیں آپ یہ جو قوائف ہے یہ بھر دیں 5 صفوں کا تو میں نے کہا یار تیری نوکری کا مسئلہ ہے تو کسی کی ہڈی ہمارے منہ میں بھی تو ہے نا تو اگر وفا کر رہا تو ہم نے بھی تو وفا کرنی ہے نا بات تو اتنی تھی تو ہماری نوکری کا مسئلہ ہے ہمیں نہ معطل کر دیا جائے میں نے کہا ہو جاؤ
تم ویسے ہی معطل ہو گئے دربار رسالت۔ تم جب دلالی اور ایجنٹی پہ اتر آئے ہو تو تم معطل ہو چکے ہو، تمہاری تاریں ادھر سے کاٹ دی گئی ہیں، اور اگر ان تاروں کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہو تو پھر اس سب پر لعنت ڈال کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ بیٹھو۔ تو اب اطاعت لازم ہے، آپ نے ان تمام جو مرکزی عہدیدار ہیں ان کی اطاعت کریں گے نا انشاءاللہ، ان کی بات کو مانیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر جو مجھے ریکارڈ دیا گیا الحمدللہ آپ کی 20 یونین کونسل ہے، 11 میں آپ نے جو ہے وہ تنظیم سازی مکمل کر دی، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ 14 جگہ پر آپ نے کیمپ لگایا، 14 جگہ پر آپ نے 15 جنوری کو، یہ بھی ایک تاریخ ساز کام ہوا، یہ بھی تاریخ ساز حضرت ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تاریخ بڑے ہمیں شکوے شکایت مرکز گجرات والے سو رہے ہیں، یہ ہو گیا، تو الحمدللہ آپ رپورٹ ایسے جا رہی ہے، تو یہ سب آپ کی محنت ہے، یہ سب آپ کا خلوص ہے، یہ آپ کی ایمانداری ہے، یہ آپ کی محنتیں ہیں جو رنگ لا رہی ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ہماری تنظیمی سٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے 2018 کا الیکشن جیتا ہوا ہم ہار گئے۔ میں مثال دینا، ابھی گوگل کا جو ریکارڈ آیا کہ قبلہ امیر المجاہدین کے جنازے میں کتنے لوگ آئے، گوگل کا پہلے جو آیا جناب جب آپ کی مثال ہوا تو اس وقت انہوں نے رپورٹ دی 1 کروڑ اور 70 لاکھ، اور اب جو چل رہا ہے فگر میں دیکھ کے آیا تو اب 1 کروڑ 75 لاکھ۔ یہ جو عمرانہ جانور ہے یہ پشاور سے لے کے کراچی تک 1 کروڑ اور 60 لاکھ ووٹ لے کے آئے۔ کتنا جی؟ 160 لاکھ۔ کتنا جی؟ آپ سب بولیے 1 کروڑ 60 لاکھ یہ جانور جو ہے یہ ووٹ لے کے آئے۔ اچھا اب قبلہ امیر المجاہدین کے جنازے میں سب 1 کروڑ 75 لاکھ مرد ہی تھے، گھر کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں تو کی، ووٹ تو ان کا بھی ہوتا نا جی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کا جو ووٹ ہے وہ جو گئے قبلہ امیر المجاہدین کے جنازے میں وہ کیا ریفرینڈم نہیں ہے؟ جو اس جانور کو لے کے آئے ان کے لیے یہ پیغام نہیں ہے، اور ان سوتوں کو جگانے کے لیے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں سے تیر نہیں ہے؟ جاگ جاؤ، ہوش کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ہاں ہوش کرو، ہوش کر جاؤ، جاگ جاؤ، اس سے پہلے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جاگ جائے۔ اور بابا جی ہمیں جگا دے الحمدللہ، ہمیں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کتنا قیمتی ہیں، بس تھوڑی سی جرات کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم سیاسیوں کے نعرے سنا کرتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ، زرداری قدم بڑھاؤ، عمران خان قدم بڑھاؤ، اب ہم یہ کہنے لگے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہم نے لیڈر کو نہیں کہنا، ہم نے اپنے قدموں کو اٹھا کر نظام مصطفیٰ کی سیڑھی پر رکھ دینا ہے۔ ہم نے جب ہمت کرنی ہے تو نظام مصطفیٰ آ جانا۔ تو 1 کروڑ اور 75 لاکھ۔ اب اگر ہم نے محنت نہ کی، اچھا یہ کیوں ہوا، الیکشن کیوں لوز ہوا؟ جب کہا گیا حافظ عبداللہ، مثال دے رہا ہوں، حافظ عبداللہ صاحب کو کہا گیا کہ آپ ذرا کونے کے جنگ کھڑے ہو جائے، میاں صاحب کو کہا گیا نہیں میں سمجھانے کے لیے، ویسے تو آپ شیر ہیں، علامہ صاحب کو کہا گیا آپ کھڑو، چودھری صاحب کو کہا گیا آپ کھڑو، نہیں میں لوکاں نو پتہ لگ میں ووٹ پوا دیاں گا 50 100 200 پوا دیا، لیکن مینوں ظاہر نہ کرے، مینوں ظاہر۔ جب حضرت امام حسین کی نیاز ہم ظاہراً کھاتے ہیں، حضور غوث پاک کی 11ویں ہم ظاہراً کھاتے ہیں، میراج شریف کا جلوس ہو، میلاد کا جلسہ ہو، حضور کا نعرہ ہو، ہم ظاہراً لگاتے ہیں، تو پھر حضور کے نظام کے لیے ہم اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس میں کیا بات ہوئی بھائی؟ اس لیے بابا جی فرمایا کرتے ہیں مالک دیکھ رہے، مالک آپ میری آنکھ سے چھپ سکتے ہیں، میاں صاحب کی آنکھ سے چھپ سکتے ہیں، علامہ کی آنکھ سے چھپ سکتے ہیں، علامہ کی آنکھ سے چھپ سکتے ہیں، لیکن مدینے والے ان سے نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے جرات کے ساتھ حضور کے دین کے لیے اس طریقے سے کھڑا ہونا اور کہنا ہاں میں ہی ہوں حضور کا غلام، ہاں میں ہی ہوں لبیک والا۔ بابا جی فرمانیں گے جناب پولیس جب آئے تو بندہ کہے نہیں میرا لبیک سے تعلق نہیں ہے، نا
میرا لبیک سے تعلق بھی ہے، میں لبیک کا نعرہ بھی لگاتا ہوں، اور میں تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں، میں نہیں میری آنے والے نسلیں بھی کہیں گی یا رسول اللہ آپ کی عزت ناموس کے لیے میں کل بھی حاضر تھا، آج ہم سے یہ نہیں روک سکتی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور میں بس جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضرت، ابھی تک سب سے جو یہ قبلہ امیر المجاہدین کی یہ بھی کرامت ہے، ابھی تک سب سے زیادہ جو کامیاب کنونشن ہوا وہ پی پی 29 والوں نے کرایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چودھری صاحب موجود تھے اس اجلاس میں، حافظ صاحب بھی موجود تھے، تو ہم جب یہ طے کیا کہ ورکر کنونشن ہم نے کرانا ہے، آپ دونوں حضرات کی جو ہے جلیل القدر لوگوں کی جو ہے وہ غیر حاضری تھی۔ آپ فرق ہے کوئی بات نہیں، یہ تو بات کرنے والی ہے۔ تو اچھا صاحب جا چلو تسی تھوڑا جی کر لو صاحب غیر حاضری سی تو میں اب بات کرنے لگا ہوں حضرت علامہ آپ سے کہ وہاں پر بات ہوئی کہ ورکر کنونشن کرانا ہے، تو وہاں پر شاہ صاحب تھے پی پی 29 کے سید احتشام شاہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی شاہ جی بولو پھرو آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں اپنی کمیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ میں نے کہا پارلیمنٹ میں جو مسئلہ نہ حل ہونا ہو نا اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈال دیں، آپ یہ مسئلے کو التوا میں نہ ڈالیں، آپ جہاں فیصلہ پیر ہیں آپ فیصلہ کریں بتائیں۔ انہوں نے کہا جی 22 جنوری کو ہم سب سے پہلے کنونشن کرائیں۔ اب دیکھیے پی پی 29 آپ لوگ تو بڑے جڑے ہو نا جی، اور پی پی 32 میں واقعی کام نہیں تھا، لیکن اب جس تیزی کے ساتھ جس عروج پر کام چلا گیا آپ سب لکھا کروڑا مبارکباد کے مستحق۔ پی پی 29 سب سے زیادہ کمزور ہے حضرت گجرات میں، لیکن انہوں نے میرج ہال میں کنونشن کیا، سب سے پہلے کیا، اور 700 بندہ اکٹھا کر کے دکھا دیا تحریک۔ اور بڑے مزے کی بات جو لالا موسیٰ میں جگہ قبلہ امیر المجاہدین کے سال سواد کے لیے ایک بندے نے دی 3 کنال، اس کی رجسٹری پر 6 لاکھ خرچہ آیا، ہر پی پی کے اوپر 85,000 روپے ڈالے گئے۔ جیسے ہی ہم گئے انہوں نے 85,000 روپے ہمارے ہاتھ میں، انہوں نے کہا لو جی ہمارا ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیجیے، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا جی ہم اپنا پی پی 29 کا دفتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اس کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ جیبوں میں سے نکالیں۔ تو میں حیران رہ گیا میاں صاحب کہ شاہ صاحب نے صرف 3 سے 4 منٹ لگائے، ہمارے حافظ عدنان صاحب جب لکھنے پر تھے کہ کیا کیا بندہ دے رہا ہے نام لکھ، تو ان کا قلم جو ہے وہ سست پڑ گیا، لیکن لوگوں کے دینے کی جو رفتار تھی وہ سست نہیں، اور صرف 5 منٹ کے اندر 5,57,000 روپے انہوں نے پی پی 29 کے دفتر کے لیے جیبوں میں سے نکال کے پیش کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میں نے بات اس لیے آپ کے سامنے کی اور ہر جگہ کر رہا ہوں، یہ قبلہ امیر المجاہدین کی محنتوں کا صلہ ہے اور آپ کی جیتی جاگتی کرامت ہے، یہ آپ کا فیضان ہے، یہ فیضان رضوی ہے۔ کبھی نعرہ لگایا کرتے تھے، سنا کر فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری، یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، تو اب تو یہ نعرہ بھی لگنا چاہیے کہ فیض رضوی، یہ فیض رضوی۔ تو دیکھیے رات کو نوجوان فلمیں ڈرامے دیکھ کے سویا کرتے تھے، آج قبلہ امیر المجاہدین کے سنہری حروف اور سنہری کلمات اور وہ جو کیا کہنا چاہیے کہ ایمان کی حرارت کو مزید تیز کر دیں، ایمان کے جوش کو مزید دوبارہ کر دیں، وہ جملے سن کر سوئے۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پاکیزہ مشن کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں نے محنت کرنی ہے، اور میں آپ سب کارکنوں کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اسے سلوٹ کرتا ہوں کہ جس محنت جوش اور ولولے کے ساتھ آپ اپنی قیادت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور جس جوش اور ولولے کے ساتھ آج آپ نے اس کنونشن کو کامیاب کیا، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے کہ آپ پی پی 29 کا ریکارڈ توڑیں اور دوبارہ کنونشن ہو تو پھر 700 کا ریکارڈ آپ توڑیں انشاءاللہ۔ ابھی تو کوئی توڑ نہیں سکا، ایک کنونشن باقی ہو سکتا ہے،
اسی کے ورکرز کنونشن کرواندے نا اودے دوران تے اسی 1000 بندہ اکٹھا کر لینا سی. اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے. اب یہ تو میٹنگ جب ہوگی تو پھر بات ہوگی. ہاں گھبرائیں نہیں، اللہ پاک خیر کرے. تو انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے اور حضور کے نظام کے لیے اور حضور کی ناموس کے لیے ہماری گردنیں ہم نے گردنیں کس کے لیے رکھی ہیں؟ من سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا. گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک